اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی کس بات پہ کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول، دوہری بار داماد رسول، پوری امت میں نہیں، تمام امتوں میں کسی بھی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ یکے بعد دیگرے 2 بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہوئے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو ان کی مظلوم شہادت پہ اور اس پہ قصاص کے مطالبے پہ یہ اختلاف ہوا۔ اب مرزا جیلمی جو کہ رافضیوں کا چیلا ہے، آپ یقین کریں گے میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے یہ تمام باتیں سنی ہوئی ہیں، علماء کرام نے آج کی نہیں صدیوں پہلے کی یہ سارے کچے چٹھے کھول کے رکھ دیے، حقیقتیں بیان کر دیں اور بد زبانوں کے منہ بند کر دیے، اور جو انگشت تان صحابہ کرام پہ دراز ہوتی تھی ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ یعنی یہ باتیں جو میں سنا رہا ہوں آپ نے الحمدللہ سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا۔ تو لیکن میں جس طرح وہ کتابوں میں لکھا ہے نا، وہ تفاسیر میں کہ وہ ایک جب یوسف علیہ السلام کو وہ تولا گیا سونے میں ہیرے جواہرات میں، تو ایک عورت جو ہے وہ سوتر کی اٹی لے کے پہنچ گئی تھی۔ تو میں تو بس صرف میرا جی چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ان لوگوں کو کھڑا کرے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ تان کرنے والوں کی زبانیں بند کی ہیں، تو ان کی نقل کرنے والوں میں اللہ رب العزت میرا بھی نام جو ہے وہ بول دے تو بیڑا پار ہو جائے، ورنہ یہ باتیں تمام بیان ہو چکی، علماء نے کر دی، حق ادا کر دیے اپنے۔ تو میں بس ایک سادہ سے انداز میں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیونکہ علماء کی ویڈیوز میں باطل پیجز یا گروپس میں کرنے سے ذرا تھوڑا کتراتا ہوں، کیونکہ ان کی تو گندی زبانیں نا، جو صحابہ کرام کو نہ بخشے ان پہ زبانیں تان دراز کرے تو وہ علماء حق کو کیا سمجھے گا۔ تو میں اپنی ویڈیوز جو ہے نا وہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، پوسٹ کر دیتا ہوں کہ چلو مجھے گالیاں دیں گے تو وہ خیر ہے، علماء کرام پہ چلو اتنی دیر کم از کم علماء کرام پہ یا صحابہ کرام پہ نہیں بھونکیں گے۔ تو مجھے وہ بہت گالیاں بھی دیتے ہیں، بہت برا بھلا بولتے ہیں، تو میری خیر ہے، علماء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان تک ان کی دشنام ترازی جو ہے نا وہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب یہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جی حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دلواتے تھے ممبر پہ۔ اس کے بارے میں چند حدیث پیش کرتا ہے، کچھ روایات پیش کرتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ علماء اہل سنت و جماعت تو علماء اہل سنت ایک طرف رہ گئے نا، دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے بھی اس کو اتنا رگڑا لگایا ہے، حالانکہ اہل حدیث علماء کے حق میں بہت ساری باتیں کرتا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا نہ میں بابی نہ میں وابی، تو حدیث اسی کو مانے گا جو اس کے باب ناصر الدین البانی یا زبیر علی زئی نے صحیح کہی ہوگی۔ محمد بن عبد الوہاب کو یہ مجدد مانتا ہے اور شیخ الاسلام مانتا ہے، تو اور وہابی کسے کہتے ہیں؟ لیکن انہوں نے بھی اس کا صحابہ کرام کے معاملے میں اتنا رد کیا ہے کہ اگر کوئی اس کے فالور درد دل رکھتے ہوئے کہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے، ایمان نہ چلا جائے، مرتے وقت ایمان سلب نہ کر لیا جائے، اگر وہ ویڈیوز کلپ دیکھیں علماء کے تو یقین کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اہل حق پہ جو حق مائل بحق تھے، جو کچھ سوچنا سمجھنا چاہتے تھے، یا جن کے دل میں کچھ تھوڑی سی بال برابر میل یا لکیر یا تریڑ آئی تھی نا، وہ تو الحمدللہ واپس ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں بس اب پیچھے لگ گئے ہیں، اب کیا کریں، اب واپس جائیں گے تو لوگ کہیں گے تو بڑا مرزا جیلمی کا چیلا بنا ہوا تھا، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ رائے راست پہ نہیں آ رہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ان کا ایمان سلامت رکھنے کے لیے ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ لیکن توبہ کی توفیق دے گا اسے نا جو کچھ سمجھنا چاہے گا، کچھ سوچنا چاہے گا، کچھ لینا چاہے گا۔
کنواں جو ہے وہ خود تو چل کے پیاسے کے پاس نہیں آتا نا. اور یہ تو ہیں بھی وہ کہ جو مانتے ہی نہیں کرامات کو. کرامات کو مانتے ہوتے تو ہم کہتے کہ چلو یار کبھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کنواں بھی چل کے تمہارے پاس آیا ہے. لیکن یہ تو کرامات کے منکر ہیں. حقیقت میں یہ معجزات کے منکر ہیں. کیوں؟ دیکھیں کرامت میں وہی کچھ ہے جو معجزے میں ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ معجزہ اللہ کا نبی دکھائے گا, کرامت اللہ کا ولی دکھائے گا. تو یہ تو کہتے ہیں جی وہ معجزات ہم مانتے ہیں, وہ تو قرآن میں ہے, لیکن کبھی ان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ کرامت کو کیوں نہیں مانتے, جی یہ کیسے ہو گیا, تو ہم پوچھتے ہیں وہ جس معجزے کو مانتے ہو وہ کیسے ہو گیا. اگر تمہاری عقل کرامت کو نہیں مانتی تو معجزے کو کس دلیل سے مانتی ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ اس دلیل سے مانتی ہے کہ وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے, تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ کرامات کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرما دیا, اور پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ سوائے معتزلہ کے ساری امت کرامات کو مانتی ہے. کرامات اولیاء اللہ کو حق مانتی ہے, اور اس پہ مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو علماء نے اس کا بڑا رد کیا, اور یقین کریں دلائل کا اتنا بڑا پہاڑ اس کے سر پہ رکھ دیا ہے کہ یہ اس پہاڑ کے بوجھ کے نیچے سے نکل نہیں سکتا, بالکل نہیں نکل سکتا, جتنی مرضی کوشش کر لے, سوائے توبہ کے. اگر توبہ کرے گا تو بالکل پہاڑ ہٹ گیا اس کے سر سے, پھر کوئی ضرورت نہیں. کبھی دلائل کے بھی جواب ہوئے ہیں, مطلب بھونگیوں کے جواب تو ہو سکتے ہیں نا, چولوں کے جواب ہو سکتے ہیں. ایک بندہ براہین قاطعہ تمہارے سامنے پیش کر دے, وہ دیوبندیوں کی براہین قاطعہ نہیں, یعنی وہ براہین کہ جن کو قطع نہ کیا جا سکے, جو دوسرے کی بھونگیوں کو قطع کر دیں, ایسے دلائل کو توڑے گا کون؟ ان کا جواب کون دے گا سوائے اس کے کہ جھوٹ, کذب بیانی, دجل, فریب, فراڈ, دھوکہ. پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی صحیح الاسناد حدیث, صحیح الاسناد حدیث کو ہم مانیں گے. اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے لگتا ہے, یا ان کا نام ہی لیتا ہے, شان کیا بیان کرنی ہے, جب ان کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے تو ساری تاریخی باتیں, احادیث بھی وہ, روایات بھی وہ کہ جن کا نہ سر نہ پیر, اور جن کو علماء اسلام کا اجماع رد کر چکا, محدثین کا, مدققین کا, محققین کا, اہل علم کا ایک بہت بڑا اجماع ان کو رد کر چکا. ان کو دلیل بناتا ہے سر عام بیٹھ کے, اور جھوٹے حوالے پڑتا ہے, دکھاتا کچھ ہے, کہتا کچھ ہے, وہاں پہ جا کے دیکھو ہوتا کچھ ہے. جی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم کراس چیک کرتے ہیں. کراس چیک کرے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو گئے ہوں. صحابہ کرام کے بارے میں جتنی گندی باتیں یہ کرتا اور یہ اس کے پاس بیٹھ کے ٹھنڈے پیٹ سنتے رہتے ہیں. تو یہ ان پہاڑ جو دلائل نما پہاڑ ہیں نا, ان کے نیچے سے اپنا سر نہیں نکال سکتا. اور میں نے جس طرح پہلے کہہ دیا کہ میں جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یا کرنے لگا ہوں, یہ کوئی میری اپنی تحقیق نہیں ہے, یہ علماء سے ہی سن کے, علماء سے سیکھ کے, علماء کی تحقیق کو پڑھ کے, کتابیں دیکھ کے, علماء کی تقاریر کو سن کے, جی سر عام کہہ رہا ہوں, علماء کی تقاریر کو سن کے, ان کے بیانات کو سن کے, ان کی کتابیں پڑھ کے, ان کی تحقیق کو دیکھ کے اگر میں کوئی بات کرنے کے قابل ہوں تو وہ کرتا ہوں. اپنا میرا کیا کمال ہے؟ ہم تو علماء اہل سنت کے خادم ہیں اور انہیں کی رضا خوار ہیں. ہم تو انہیں کی باتوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں کی باتیں دیکھ کے چند جملے بولنے کے قابل ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ چلو اگر کوئی علماء کے ان کے گروپس میں بھیجیں تو یہ بڑی بدتمیزی اور گندی زبان بولتے ہیں, تو چلو آسان زبان میں اگر ان سے بات کی جائے تو اگر لہجہ تلخ بھی ہو جائے تو چلو ہم ہی گالیاں دیں گے نا, تو وہ کوئی بات نہیں ہے. حق بات, اگر مرزا جیل میں گندی باتیں کر کے پوری دنیا سے چھتر کھا رہا ہے, گالیاں کھا رہا ہے, تو ہم اگر حق بیان کر کے اگر کسی کے باطل عقیدے پہ زد پڑتی ہے تو وہ ہمیں گالی دے دیتا ہے, تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ وہ اسی کی طرف لوٹے گی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کا رد ہونا چاہیے, ان کا رد ہوتے رہنا چاہیے. کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ جو لبرل اور آزاد خیال دین سے بیزار لوگ, کبھی کبھی اللہ رسول کا نام لینے والے, اس طرح کی کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں, وہ اگر اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں تو وہ اللہ رب العزت ان کو کسی طریقے سے ہدایت عطا فرما دے. ٹھیک ہے جی. تو خیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ
مطلب کوئی روایت پیش ہوئی ہے یا کوئی حدیث پیش ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسا مضمون ہے نا کہ جو کسی صحابی کی شان و شرافت کے خلاف جاتا ہو، بظاہر نظر آئے کہ وہ شان و شرافت کے خلاف ہے، یا ان کے کردار پہ، گفتار پہ، رفتار پہ انگلی اٹھتی ہو، تو ایسی روایات یا احادیث کی عمدہ تعویل کی جائے گی۔ روایت اگر صحیح الاسناد ہو، روایت ہو، حدیث ہو، اگر صحیح الاسناد ہے اور وہ اس رد کرنے کے قابل نہیں ہے، چارہ نہیں ہے اس کو قبول کیے بنا، تو ہم ایسی بات کریں گے کہ جو صحابی کے شایان شان ہو، اس کے شان و مرتبے کے لائق ہو، اور اس شخصیت کا چہرہ دیکھتے ہوئے، اس شخصیت کا کردار دیکھتے ہوئے، نسبت دیکھتے ہوئے ہم ان الفاظ کا ترجمہ جو کریں گے نا وہ بھی ان کی شایان شان معنی میں کریں گے کہ جن سے ان کی شان پہ زد نہ پڑتی ہو۔ اب عربی زبان کے بارے میں تمام اہل علم جانتے ہیں کہ یہ فصیح و بلیغ زبان ہے، بہت فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر، ایک ایک لفظ کے درجنوں معنی ہے عربی زبان میں، ایک ایک لفظ کے درجنوں معنی، اور الحمدللہ ہم بے جا طویل نہیں کرتے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ لغت عرب میں ایک لفظ کے جو عمدہ یا اچھے معنی ہوں گے نا، اچھے معنی، وہ ہم انہیں لیں گے، کیونکہ ہم وہ الفاظ کس لیے چن رہے ہیں؟ صحابی رسول کے لیے نا۔ تو توبہ نعوذ باللہ کو فرعون یا نمرود کے لیے تو نہیں کہ ہم وہ جو لفظ وہاں پہ موجود ہے عربی میں ہم اس کا کوئی اچھا معنی کر کے تو اس کے لیے پیش کر دیں۔ نمرود تو اس قابل نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں کوئی لفظ آیا تو ہم اس کا وہی معنی کریں گے جس کے وہ شان کے لائق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ہو یا کسی صحابی کا نام ہو تو اب تو جڑا کو رلی ہوئی ماں دا پتر ہے، کو راہ والی دا چوڑا یا جیلم دا کھتری، جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوگی، جس کو یہ نہیں پتا کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا، جس نے اپنی ماں کا اچھا دودھ پیا ہوگا اور اچھے خون سے وہ لوتھڑے میں تبدیل ہو کے بچہ بنا ہوگا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، جو حضور کی نسبتوں سے پیار کرنے والے ہیں، جب وہ صحابی کا نام لیتے ہیں اپنی زبان کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی بات کرنے لگے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو سرٹیفکیٹ اپنی رضا کے جاری کیے ہیں، ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کے اللہ رب العزت نے ان حضور کے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جب صحابہ کرام اتریں گے تو رب تعالیٰ جل وعلا کے فرشتے، ملائکہ، مقربین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا استقبال کریں گے، اچھا معنی استعمال کریں گے۔ کیوں؟ صحابہ کرام ہے نا، صحابہ کرام کے بارے میں تو بے ہدا لفظ تو نہیں بول سکتے نا، وہ حضور کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے بلا واسطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا واسطہ ان کا تزکیہ نفس کیا ہے، جو منصب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا۔ اب ایک لفظ ہے سب، یہ بھی آپ سن چکے، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا، یہ صرف میں اپنے تسکین کے لیے، صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنے کے لیے، اس ذکر خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب کا ایک لفظ ہے سب، اور اسی لفظ کو لے کر جس قدر عرضہ سرائی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں یہ مرزا جیلمی کرتا ہے اور روافظ کرتے ہیں نا، وہ سب کے سامنے ہیں۔ پہلے تو روافظ تھے جو امت میں یہ غلاظت اور بدبو اور تعفن پھیلا رہے تھے، اب ان کو پہلی پوزیشن سے ہٹا کے نا تو مرزا جیلمی خود آ گیا پہلے نمبر پہ جی، اور رافضیوں کو کر دیا دوسرے نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ اب مرزا ہے جو کہ جھوٹے، کذاب، دجال اور تبرہ کرنے والے رافضیوں کو پیچھے چھوڑ کے خود ان کی سیٹ سنبھال کے بیٹھ چکا ہے اور امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، امت کے نوجوانوں کو۔
وہ اسحاق جالوی اس کو گراؤنڈ بنا کے دے گیا، کیا صحابہ کرتے ہو، اس کے ویڈیو کلپ موجود ہیں، کیا صحابہ کرتے ہو، یہ شرک سے باہر نکلو، اور جو اچھے ہیں چند، وہ کتنے تھے، چند تھے جو جنتی ہیں، صاف کہا ہے اس نے، صاف پورا کلپ اس کا آپ دیکھ لیں، پورے کونے خدرے میں کچھ تلاش کر لیں کہ شاید کوئی اچھی بات نکل آئے تو ہم اس کی تعویل کر کے تو پورے کلپ کو معافی دے دیں، نہیں ملے گی آپ کو۔ کہتا جو اچھے تھے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اچھے تھے برے بھی تھے۔ اگر وہ برے تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض لیا ہے تو کس پانی میں ہے؟ تو پانی میں کہا، تو چھپڑ میں ہے، گندے نالے میں۔ جس طرح کا تو بے ایمان مر گیا، اسی طرح کا یہ مرزا جیل میں ہے۔ تو یہ نوجوان نسل کو جو تباہ کر رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے نا، علماء، اسی لیے علماء کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، علماء آگے علماء تیار کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا جو منصب ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ کبھی مدرسے میں جا کے کسی میں جا کے دیکھیں نا، کسی جامعہ میں ایک عبارت استاذ پڑھتا ہے شیخ الحدیث، اور کئی گھنٹے اس پہ گزر جاتے ہیں شاگردوں کو سمجھاتے ہوئے، یہ کہتا ہے جی وہ لیکچر دیتا ہے جی 16 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہے، وہ 20 لاکھ روپے وہ مہینہ لیتا ہے جی 1.5 گھنٹے کے لیکچر کا۔ کبھی تم جا کے جامعہ میں کبھی دیکھو شیخ الحدیث جب ایک عبارت پڑھتا ہے 2.5 لفظوں کی، ایک عبارت پڑھتا ہے اس پہ 4 گھنٹے گفتگو کرتا ہے، آپ کہو گے کہ دماغ پھر گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اتنے دلائل، اور ایک عبارت ابھی پوری لائن بھی نہیں پڑھی، اور 4 گھنٹے اس پہ۔ امام مالک یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، فقہا کا اس پہ یہ ہے، متکلمین یہ کہتے ہیں، اصولیین یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں۔ تمام دلائل کو پیش کر کے، تمام کے موقف کو پیش کر کے، تمام دلائل کا ذکر کر کے، اقوال کو پیش کر کے، اس کے بعد وہ تجزیہ اور محاکمہ کر کے اپنا قول پیش کرتا ہے، جمہور کا قول پیش کرتا ہے، اپنا تجزیہ دیتا ہے۔ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، منہ میں انگلی ڈال کے بیٹھ جائیں گے، یہ ہوا کیا یار؟ یہ لیکچرار لیے پھرتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کے دلوں میں، کانوں کے راستے محبت رسول انڈیل رہے ہیں، صحابہ کرام کا ادب سکھا رہے ہیں جو 14 صدیوں کے امت کے اجماع نے سکھایا ہے۔ کوئی رشتہ داری ہے صحابہ کرام سے؟ کیا ہمارے کو خونی رشتے ہیں؟ نہیں، فقط اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں اور ان کی گستاخی کرنے والوں سے لڑتے جھگڑتے چڑھتے ہیں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے محمد عربی کا دیدار کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سر کی آنکھوں سے، اللہ اکبر، کوئی پردہ، یہ تو اینک ہے نا میں نے لگائی ہوئی ہے، وہ پردہ کوئی اینک بھی حائل نہیں تھی راہ میں، یوں اللہ بلا حجاب اپنے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسی ہستیوں کے بارے میں گندی زبان بولنا، ابھی ان کا تزکیہ نہیں ہو سکا، ابھی وہ یہ مودودی سارا خانہ خراب کا بچہ بے غیرتی پھیلا گیا۔ ان کتوں کے پاس کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، وہ بیٹھتا محقق بن کے، عجیب، وہ میرے نزدیک اسحاق جالوی صاحب نے درست کہا ہے صحابہ کے بارے میں، یعنی اسحاق جالوی بتائے گا کہ صحابہ کا کیا مقام ہے۔ جی مودودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت لکھ دی ہے نا، وہ اپنی قبر کو آگ سے بھر گیا ہے، احباب ذی وقار، وہ اپنی قبر کو آگ سے بھر گیا ہے۔ اس نے کیا لکھا صحابہ کرام کے بارے میں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اتنی شرم و حیا والا ہے کہ فرشتے اس کا حیا کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے آپ کو زمین پہ کسی کے سامنے تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کی پنڈلی ننگی تھی، پنڈلی مبارک، ابو بکر صدیق آئے ویسے ہی، عمر فاروق آئے ویسے ہی، حضرت عثمان غنی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اپنی پنڈلی ڈھانپ لی، عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا عثمان کا حیا فرشتے کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا عثمان کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت نہیں ہے، کوئی عمل بھی قابل گرفت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جو گندی سوچ، گندی ذہنیت اور لوگوں کو تذبذب میں مبتلا کر گیا مودودی، اور ان بھائی مانوں کے حوالے اس کے پاس رہ گئے ہیں، جن کو اٹھا کے یہ دبرے اٹھا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے جی مودودی کہہ رہے، تو مودودی کو کس نے قبول کیا ہے؟
یہاں تو ہو نا مودودی ہمارے سر کا تاج ہو تو پھر تو ہمیں دندل پڑ جائے نا، او ہو ہمارے مودودی صاحب بھی یہ کہہ گئے، ہم مودودی کو کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کوئی تان ثابت کرنا ہے یا کوئی بات ثابت کرنی ہے تو صحابہ سے اوپر کا کو بولے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یا ان کا رب بولے، اور ان کا رب بولا بھی ہے، چند ایک واقعات میں ان کا رب بولا ہے، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے یا رب تعالیٰ نے پہلے معافی کا اعلان کر دیا یا واقعہ بیان کرنے کے بعد معافی کا اعلان کر دیا؟ لو تم اب مامے چاچے بنتے ہو، جن کے معاملات تھے رب تعالیٰ جل وعلا نے معاف فرما دیا، وہ درگزر فرما دیا، ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجرم تھے یا دشمن تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ دشمنوں کی بچیاں گھر لائی جاتی ہیں، سیدہ ام حبیبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر کی زینت ہے جہاں پہ رب تعالیٰ جل وعلا اپنی وحی کا نزول کرتا ہے۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان المسلمین ہے۔ تو میں وہ سب کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں سب کے بارے میں انشاءاللہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ پھر وہی بات کہ یہ احادیث بھی میرے علماء پیش کر چکے ہیں، ان کی نقل کرتے ہوئے پیش کروں گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان دین سے متعلق میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری پاس ساری باتیں وہی ہیں جو پہلے امت میں ہو چکی، امت کا اجماع جن کو بیان کرتا ہے میرے علماء بیان کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نقلی دین ہے نا، نقل کیا ہوا دین ہے نا، نقل کیا ہوا ہم تک پہنچا ہے، تو ہم وہی بات مانیں گے جو نقل کی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، جس کو امت کے اجماع نے تسلیم کیا ہے۔ شاذ روایات لے کے یا ایک ایک بندے کا قول لے کے یا ایک ایک کتاب کا حوالہ، تبری میں لکھا ہے، طبرانی میں لکھا ہے، وہ ابن جریر نے لکھا ہے، وہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اب ایک ایک کتاب کا حوالہ ہمارا دین رہ گیا ہے، یا ایک ایک شخصیت ہمارا دین رہ گئی ہے کہ اس نے کہہ دیا تو اب مان لو۔ ہم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی وہ بات مانتے ہیں جو وہ اجماع امت سے کرتے ہیں، اور ان کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے اجماع امت سے ہٹ کے کی ہو، اسی لیے فاضل بریلوی ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ کو کہ جی لوگ اکیلا والا مانتے نہیں ہو تو فاضل بریلوی کو کیوں مانتے ہو؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ بات کی ہے جو پوری 14 صدیوں کی امت کا اجماع ہے، جس پہ فاضل بریلوی اپنی ذات کے اندر پوری 14 صدیوں کا اجماع ہے، ان کا کوئی قول اٹھاؤ اور دیکھو کہ اجماع امت سے ٹکرا رہا ہے کہیں، بھائی مانو۔ لہذا ہم تو وہی بات کریں گے جو پہلے ہو چکی ہے۔ آج اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دے کہ اور یہ کہے کہ جی میں آپ سے ایسی بات کروں گا جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ یہ نہیں، کیونکہ سنی میں تو گنجائش نکل آتی ہے نا کہ ہو سکتا نہ سنی ہو۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہنا کہ میں آج میں آپ کو ایسی بات سناؤں گا کسی نے نہیں سنائی، تو احباب ذی وقار یقین کریے وہ بکواس ہوگی، وہ ایسی بات جو اس کو پہلے آپ لوگوں کو کسی نے نہیں سنائی، وہ جو اب اسلام کا نام لے کے سنانے لگا ہے، آپ یقین کریں وہ بکواس ہوگی، کیونکہ اگر اچھی بات ہوتی، حق بات ہوتی، علم کی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی تو 14 صدیوں میں وہ چلی آ رہی ہوتی۔ یہ جو آج نئی بات اسلام کا نام لے کے کرنے لگا نا، یہ بکواس کرے گا، حق بات بیان نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں وہ سب کے بارے میں، اگرچہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ اس کا مطلب گالی نہیں بنتا ہے، گالم گلوچ بھی ہے، برا بھلا کہنا بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، جھڑکنا بھی ہے، ناراض ہونا بھی ہے، اختلاف ہونا بھی ہے، تنقید کرنا بھی ہے، گالی بھی ہے، یہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن کہاں کون سا معنی استعمال کرنا ہے یہ امت کے اجماع اور محدثین کی اصطلاحوں سے پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے چند